الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون میراث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں نے اس جملے کی تحلیل کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے حصے کیا ہوں گے، اور اس میں یہ عرض کیا کہ اس میں والے ابویہ سے جو عطف ہوا ہے یہ استدراک کا عطف ہے۔ پھر مثالیں دے کر یہ بتایا کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اولاد کے حصے 1:2 سے تقسیم کیے جائیں گے اور والدین کو یہ دیا جائے گا، اور اس میں ایک متعین رقم بیان کر دی، تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ والدین کو یہ رقم ادا کرنے کے بعد جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکے کا حصہ بیان کیا یا لڑکوں اور لڑکیوں کا حصہ بیان کیا اور بتایا کہ وہ 2/3 ہے یا 1/3 ہے یا 2/4 ہے، اس کے بعد 2 یا 2 سے زائد لڑکیوں کا حصہ بیان کیا، پھر ایک لڑکی کا حصہ بیان کیا، پھر والدین کا حصہ بیان کیا۔ یوں نہیں ہے، اس طرح ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو وراثت دینی ہے، اور پھر کسی حصے کی تعیین کے بغیر یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس وجہ سے اب یہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، ان دونوں میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں یہ والے ابویہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو حصہ اولاد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یہ انہی کے اندر استثناء ہے۔ میں نے اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے۔ ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر والے ابویہ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا، یعنی یہ حصہ اس طرح نہیں مانا جا سکتا کہ پورے ترکے میں سے ادا کر دیا جائے۔ زبان بیان اس سے ابا کرتے ہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو للذکر مثل حظ الانثیین کا ہے، یعنی جو اوپر اولاد کا حصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مرد کا حصہ یا لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، کہ پہلے والدین اور احد الزوجین کا حصہ دیا جائے گا، اس کے بعد یہ حصہ ادا ہوگا، کیونکہ اس میں تعین نہیں کی گئی حصے کی۔ تو اس کا حکم یہ ہوا کہ وہ مؤخر ہوگا، یعنی والدین کا اور احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد ترکے کا جو حصہ بچ جائے گا اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب زبان اس کا تقاضا کرتی ہے اور قرآن کا اسلوب اس کا تقاضا کرتا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً کا یا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً کا حکم بھی اب یہی ہوگا، اس سے مختلف ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح مثلاً ہم یہ کہیں کہ یہ ساری رقم زید، عثمان اور علی کے لیے ہے، اور اس میں ان کا حصہ بالکل برابر ہے، لیکن اگر علی اور عثمان ہی ہوں تو پوری رقم کا 2/3 عثمان اور 1/3 علی کو دیجئے، اور اس میں سے 10 روپے ہماری بہن کو دے دیجیے گا۔ یہ جو میں نے مثال وضع کی ہے اس پہ دیکھیے کہ عثمان اور علی کے معاملے میں پوری رقم کا 2/3 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ استدراک ٹھیک ہے کہ 10 روپے پہلے
بہن کو دیے جائیں گے۔ یعنی اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں پوری رقم کا 2/3 کے الفاظ بھی اس چیز کو لازم نہیں کر رہے کہ آپ 10 روپے کے معاملے میں کوئی بحث پیدا کر دیں۔ وہ بہرحال پہلے ہوں گے، پہلے دیے جائیں گے، اس کے بعد حصہ تقسیم ہوگا۔ ان جملوں پر غور کیجئے، ان میں اگر زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم کا 2/3 اور 1/3 دینے کے لیے کہا گیا ہے، ان جملوں پر غور کیجئے، ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم کا 2/3 اور 1/3 دینے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے، اس طرح کا استدراک ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی شب و روز جو زبان بولتے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس طرح کے استدراک کی دسیوں مثالیں مل جائیں گی، لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس رقم میں سے پہلے 10 روپے بہن کو دیے جائیں اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بات بڑی صحیح بات ہے جو ہمارے ایک شاعر نے کہی ہے کہ زبان نطق ہے، منطق نہیں۔ یعنی اس میں ما ترکہ اور پوری رقم اس طرح کے الفاظ سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جملے کی ساخت سے بعض اوقات اس طرح کے تمام الفاظ ایک خاص طرح کی تخصیص یا تقیید کے ساتھ بن جاتے ہیں، اور اسی کو سمجھنے میں بعض اوقات ہمارے فقہا سے بڑی غلطیاں ہوئی۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی اسلوب آیا زیر بحث میں بھی ہے۔ چنانچہ یہ اگر ملحوظ رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے بعد یہاں اولاد کے حصے ختم ہوئے ہیں اس جملے پر کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازماً پہلے دیے جائیں گے۔ یعنی ایک کیٹیگری، ایک قسم ہے اولاد کے حصوں کی، اس پوری کو الگ رکھ لیجئے۔ اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ گویا پوری کی پوری رقم یا پورے کے پورے ترکے کے حقدار وہ ہیں، چنانچہ ان میں ترکہ 1:2 سے تقسیم کر دیا جائے۔ ان میں 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پورے ترکے کا 2/3 دے دیا جائے، لڑکی ہو تو پورے ترکے کا آدھا دے دیا جائے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اور ماں باپ ہوں تو ان کو پہلے 1/6 دے دو۔ تو اس میں چونکہ پہلے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو یہی مظلہ ایک قدم بن گیا۔ یہی اسلوب آیا زیر بحث میں بھی ہے۔ چنانچہ اگر یہ ملحوظ رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واو سے اولاد کے حصوں پر اس کو ذہن میں رکھیے، یعنی وہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً پر اور ان کانت واحدہ پر عطف ہی نہیں ہوئے، وہ پوری کی پوری اس کیٹیگری پر عطف ہوئے ہیں جس میں اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ حرف واو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازماً پہلے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا، اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا 2/3 یا آدھا دیا جائے گا۔ ان کے حصے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے۔ آیت کا صحیح مدعا یہی ہے۔ جو شخص بھی وَلِأَبَوَیْهِ میں حرف واو اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً میں حرف فے کی دلالت کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا، کلام کا یہ مدعا بغیر کسی تکلف کو اس پر واضح ہو جائے گا۔ یعنی اگر زبان کا اچھا ذوق ہو، قرآن کے اسالیب کو آدمی سمجھتا ہو تو وہ جیسے ہی اس کو پڑھے گا یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی
کہ پہلے اولاد کے بارے میں سارے ترکے کا حکم بیان کر کے پھر والے ابویہ سے ایک استدراک کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کھائی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ انہوں نے یہ کیا کہ لڑکیوں کا حصہ 2/3 بیان ہوا ہے، اس کو ایک مستقل بذات حصے کی حیثیت دے دی، یعنی وہ پورے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس سے ہوا کیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے پیچھے 2 لڑکیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے، یا عورت چلی گئی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ والدین کا حصہ 1/6 اور 1/6 ہے، تو 1/3 ترکہ ان کو چلا گیا، یعنی اگر 9 روپے ہیں تو 3 روپے ان کو چلے گئے۔ 2/3 2 لڑکیوں کا ہے تو باقی 6 روپے ان کو چلے گئے۔ اب بتائیے کہ بیوی کا حصہ کہاں سے دیا جائے، اور اگر بیوی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو شوہر کا حصہ کہاں سے دیا جائے؟ اس طرح کی بہت سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہے جو بڑی پریشانی کا باعث بن گئی۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ذو اضافِ عقل نکال کر حصوں میں برابر برابر کمی کر دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تو دیے ہی نہیں جا سکتے اس صورت میں۔ تو جب ایسی صورت پیش آئے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی سارے حصوں میں برابر برابر کمی کریں گے تو اب یہ ممکن ہوگا کہ بیوی کو یا شوہر کو ان کا حصہ دیا جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد جو حصے تقسیم ہوں گے اس میں نہ بچیوں کو وہ 2/3 ملے گا، نہ والدین کو وہ 1/6 اور 1/6 ملے گا، اور نہ جو بیوی اور شوہر کا حصہ بیان ہوا ہے ان کو وہ ملے گا، یعنی سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی۔ اس کو اصطلاح میں اول کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ اگر حصے تقسیم نہیں ہو رہے تو پھر یہ کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں اصرار کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑی ندرت ہے۔ اس ندرت پر خود سلف کا تبصرہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں ابو بکر جساس نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت اور جگہوں پر بھی ہے کہ ان کے شاگرد عطا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ خدا کی قسم، جو پروردگار ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے وہ 2/3 اور 1/3 اور 1/3 کو جمع کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں ان کے وہ تلمیذ رشید ان سے یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جب یہ اول کا طریقہ ایجاد کر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے ان سے یہ بات کیوں نہیں بیان کی؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت بڑی باروب تھی، میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکا، لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نہ اس پر کوئی تبصرہ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قاعدے کی نسبت کی کیا حقیقت ہے، نہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے اس تبصرے پر کوئی تبصرہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے، میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اس سے بالکل بری ہے، اس میں بڑی سادہ بات کہی گئی ہے، اور دیکھیے جس طریقے سے میں نے اس کی تحلیل کر کے جملوں کی تالیف کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی کسی صورت میں بھی یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آیت کا صحیح مدعا یہی ہے، جو شخص بھی ولے بویہ میں حرف واو اور فَإِن كُنَّ نسان میں حرف فے کی دلالت کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا، کلام کا یہ مدعا بغیر کسی تکلف کے اس پر واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھیے، یعنی اصل الجھن یہ تھی، اس کو دور کر لیجئے، پھر صاف ہے بالکل آیت، سادہ قانون ہے، یعنی آپ ایک بدو کو، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو چند منٹوں میں یہ سمجھا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے استاد امام
امین احسن اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ جب مدرسے میں انہوں نے اس علم فرائض کا امتحان دیا تو بس 2-4 دن سراجی پڑی اور دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ میں نے بھی جب اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھی گئی تو پھر ایک الجھن سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی چلی گئی ہے، اور ایک پیچیدہ نظام بن گیا ہے جس کو سلجھانے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ یہ بڑا سادہ قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ترکہ تقسیم کرنا ہو تو جو حصہ میں نے والدین کا بیان کر دیا ہے وہ ان کو ادا کرو، جو عہد الزوجین کا یعنی بیوی ہے تو شوہر کا، شوہر ہے تو بیوی کا بیان کر دے اس کو ادا کرو، جو باقی بچے وہ سارا اولاد کا ہے، اور اولاد میں اگر صرف لڑکے ہوں تو سارا ان کو دے دو، اگر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں تو 1:2 سے تقسیم کر دو، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ان کا ہے، اور 1 ہے تو آدھا اس کا ہے، باقی بچ جائے گا۔ یہ سادہ قانون۔ اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھیے، ان کان لہو ولد اور فإن لم یکن لہو ولد، یہ اس میں شرط کے طور پر جملے آئے ہیں۔ اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے۔ ولد کا لفظ ذکور و اناث دونوں کے لیے عام ہے، یعنی عربی زبان میں یہ جو لفظ ولد ہے اس کو صرف بیٹے کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک عام لفظ ہے، جیسے ہم اولاد بولتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اس معنی میں معروف ہے، یہ لفظ یہاں اور ازواج کے حصوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اولاد کے ہونے نہ ہونے سے حصوں میں فرق پڑ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک ہر جگہ اس کا مفہوم یہی ہے۔ اہل لغت بالصراحت کہتے ہیں کہ ہوا یکا الواحد والجم والذکر والانثی، ان آیات میں اسے اولاد ذکور کے لیے خاص کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی اہل لغت اس بات کو صراحت سے بیان کرتے ہیں، اور عربی زبان سے واقف شخص جانتا ہے کہ لفظ ولد واحد کے لیے بھی ولد ہی بولا جائے گا، جمع کے لیے بھی ولد ہی بولا جائے گا۔ اگر اولاد ذکور ہے یعنی صرف لڑکے ہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بولا جائے گا، اور اگر لڑکیاں ہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بولا جائے گا، ملے جلے ہیں دونوں تو ان کے لیے یہی بولا جائے گا۔ ان آیات میں اسے اولاد ذکور کے لیے خاص کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی ایک ہوں یا 2، اولاد میں صرف لڑکے ہوں یا صرف لڑکیاں ہوں، نفی و اس بات میں، کیونکہ قرآن مجید میں جب حصے بیان ہوئے ہیں تو کہیں کہا گیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو یہ نفی ہوئی، اور کہیں کہا گیا اگر اولاد ہو یہ اس بات ہوا۔ نفی و اس بات میں اس شرط کا اطلاق بہرحال ہوگا، یعنی شرط کا اطلاق بہرحال ہوگا کہ معنی کیا ہے؟ یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ لڑکا ہوگا تو نفی کا اطلاق ہوگا، یا لڑکی ہوگی تو اس بات کا اطلاق ہوگا، یا یہ کہ 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، یہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ہو، 1 لڑکا ہے 1 لڑکی ہے، یہ شرط قائم رہے گی اور اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جب آپ فقہا نے جس طرح اس قانون کو سمجھا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اولاد نرینہ اور غیر نرینہ کی بحث بھی مل جائے گی، یعنی بعض جگہوں پر یہ شرط ہوگی کہ لڑکا ہوگا تو یہ شرط مانی جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں مانی جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس جانب میں نے توجہ دلا دی ہے کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس وقت ہم اپنی فقہ میں اس قانون کو پڑھتے ہیں، ان آیات کی جو شرح و وضاحت ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو آپ چاہیں تو کسی فقہ و فرائض کی کتاب میں دیکھ لیں، چاہیں تو ابن کثیر کی تفسیر میں سارا مواد انہوں نے جمع کر دیا، اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ بس وہی تبصرہ اس پر کیا جا سکتا ہے جو میں نے ابتدا میں جب یہ تحقیق کی ہے اس وقت کیا تھا کہ بہر زمین کے رسیدیم آسماں پیداست۔ یہ حقیقت ہے کہ بالکل حیرت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کیسے ہوئے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کے بعد عربیت کے قاعدے کے مطابق وَلِأَبِيهِ الثُّلَثَانِ یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس چیز کی جانب، اگر آپ آیت پر نگاہ ڈالیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 ہے، باپ کا نہیں بیان کیا گیا۔ یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کے اسالیب ہیں۔ میں عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علموں کو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر وہ قرآن مجید کی زبان کا صحیح ذوق پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس سے اچھی کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان اور قرآن کا انداز کیا ہے۔ یعنی آیت کے الفاظ یہ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پیچھے یہ شرط بیان ہو گئی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے اور والدین ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ 1/3۔ اس پر میں یہاں تبصرہ کر رہا ہوں کہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کے بعد عربیت کے قاعدے کے مطابق وَلِأَبِيهِ الثُّلَثَانِ یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف ہیں۔ وَلِأَبِيهِ الثُّلَثَانِ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے باپ کے لیے 2/3۔ اس حذف کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کی شرط عائد کی ہے۔ یعنی پیچھے یہ فرمایا نا کہ اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں، اگر تو اتنی بات کہی جاتی کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر حصہ یہ ہے، نہیں، اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو 2 چیزیں شرط بن گئیں کہ یہ حصہ اس صورت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جب کہ نمبر 1 اولاد نہیں ہے اور نمبر 2 کہ والدین ہی وارث ہیں، یعنی کوئی اور وارث ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کی شرط عائد کی ہے، اس طرح یہ مذکور محذوف پر خود دلیل بن گیا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، ہم اگر یہ کہیں کہ اس رقم کے وارث زید اور علی ہی ہوں تو زید کا حصہ 1/3 ہوگا، تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی 2/3 علی کے لیے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کے الفاظ نے خود بتا دیا ہے کہ باقی باپ کا ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہا نے کیا کیا ہے، ماں 2/3 لے لیتی ہے اور باپ اس صورت میں سرے سے حقداری نہیں ہوتا، وہ اب جب تقسیم ہو جائے گی اور بچے گا تو عصبہ ہونے کی حیثیت سے اپنا حصہ لے گا جتنا بھی مل جائے۔ لیکن قرآن مجید یہ بات نہیں کہہ رہا، یعنی یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ جو عربیت کا اسلوب یہاں ملحوظ تھا، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کے الفاظ جس حذف پر دلالت کر رہے تھے اس کو کھول کر آیت کو نہیں سمجھا گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، آیت میں آگے کیا الفاظ ہیں؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ دیکھیے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں، بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے۔ میں نے اس میں صرف ایک لفظ داخل کیا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں یہ جو ہم بولتے ہیں نا وہی چھٹا حصہ ہے، اس کو بھی دے دیجئے، اس طرح کے الفاظ قدیم عربی میں نہیں ہیں۔ یعنی ہیں بھی تو قرآن مجید نے زبان کو جس رفت پر پہنچا دیا اس میں وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ مثلا پورے قرآن مجید میں ایذن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، دلاں حالے کے یہ معلوم ہے کہ یہ لفظ اس زمانے میں بھی مستعمل تھا۔ بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور غالباً سیدنا عثمان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں خطبے کو روک کر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس باہر کام میں مصروف تھا، ابھی آیا اور وضو کر کے آ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی وضو ہے اذن؟ اچھا تو جناب پھر صرف وضو ہی کر کے آ گئے ہیں، یعنی آپ نے غسل نہیں فرمایا، اس لیے کہ روایت یہی تھی اس وقت کہ جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ غسل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ لفظ موجود ہے لیکن قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید تو خیر لاہوتی کلام ہے، آسمان کی وحی ہے، خدا کا الہام ہے۔ جو بڑے شاعر ہیں مثلا ہمارے علامہ اقبال ہیں، بہت سے الفاظ ان کے رجسٹر سے باہر نہیں استعمال کریں گے، اس لیے کہ وہ ان کی لفظیات کے حسن میں ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کے بعد بھی ہمارے نزدیک وَلِأَبِوِهِ ہے یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہو گئے ہیں، یعنی یہاں بھی وہی ہوا ہے
یہاں پر بھی وہی ہوا ہے، وہاں وہ ورثہ ابوا کی وجہ سے، اور یہاں حصے کے اصل کی طرف لوٹ جانے کے قرینے نے وہی بات پیدا کر دی ہے۔ اس کا قرینہ بھی بالکل واضح ہے، بھائی بہن موجود ہوں تو ماں کا حصہ وہی ہے جو اوپر اولاد کی موجودگی میں بیان ہوا ہے۔ یہ مذکور اس بات پر خود دلیل ہے کہ باپ کا حصہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیجئے، یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے جس طرح ان آیات کو سمجھا ہے، تو اب ایک ایک چیز پر ذرا ایک نظر ڈال لیجئے۔ پہلے فَإِن كُنَّ نِسَاءً اور ان کانت واحدہ کو مستقل سمجھ لیا گیا، آگے کے استدراک کو نہیں سمجھا گیا تو اول وجود میں آ گیا۔ آگے ان کانا لہو ولد فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ایک لڑکا ہوگا اور لڑکا ہوگا، کیا لڑکیاں بھی شامل ہیں؟ درا حالے کہ عربیت میں اس بحث کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد جب ماں کا حصہ پہلے الثلث بیان ہوا اور باپ کا لفظوں میں موجود نہیں تھا تو اس کو جملے کی تالیف سے سمجھنے کی بجائے اس بات پر چھوڑ دیا، اور یہاں تو قیامت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حصہ 1/6 ہو گیا، تو اب باپ کا تو ہے نہیں، بیان نہیں ہوا، تو اب باپ ظاہر ہے کہ اسبا ہو کر اپنا حصہ لے گا، تو معلوم نہیں کتنا لے لے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اس کی پھر مختلف صورتیں وجود میں آئیں گی، ان کو آپ فقہ و فرائض کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ بہر زمین کے رسیدیم آسماں پیداست، بہت سادہ کلام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بات کرتا ہے اس کو سمجھا جائے۔ اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا۔ اس کلام کی تالیف اس طرح ہے، دیکھیے میں نے اس کو اردو کے جملے میں تبدیل کر کے دکھایا ہے۔ اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3، لیکن اگر بھائی بہن ہو تو ماں کے لیے وہی 1/6۔ دیکھ لیجئے کلام خود پکار رہا ہے اور باپ کے لیے وہی 1/6۔ یہ اس طرح ہے۔ اس حکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کو ان کا قائم مقام ٹھہرایا ہے۔ یعنی اب جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سادہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کیا قانون ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے ہر چیز کو نہایت توازن سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ احد الزوجین اور والدین کا حصہ دیجئے، باقی اولاد کا۔ اب اولاد میں پھر آگے وضاحت کر دی۔ اچھا بالکل ایسے ہی اولاد نہیں ہے، بھائی بہن ہیں تو وہی حیثیت بھائی بہنوں کی، یعنی وہ ان کے قائم مقام ہو گئے ہیں، اور غور کیجئے تو یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے جو قریبی اعزاء ہیں ان میں والدین ہیں، والدین کے بعد آگے یعنی پیچھے والدین ہیں، آگے اولاد ہیں، اور ہمارے بازوؤں پر ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو آپ پیچھے جاتے ہیں، آپ آگے آتے ہیں، اور جب آگے والے موجود نہیں ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ بازوؤں والے آ جائیں، یعنی بہن بھائی آ جائیں۔ اس حکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کو ان کا قائم مقام ٹھہرایا ہے۔ ہماری اس رائے کی تائید اسی سورہ کی آخری آیت سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی وضاحت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے۔ یعنی قرآن مجید کی زبان کا ذوق ہو تو بات یہی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، پھر انہوں نے سوال کیا ہے۔ قرآن مجید نے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن سوال کیا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ وہ آیت اس سورہ کے آخر میں ہے، سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ضمیمے میں رکھا ہے جہاں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات میں نے سمجھی ہے وہی بات صحیح ہے، لیکن اس کی وضاحت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے۔ اخوہ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اب اس کی بحث باقی ہے، اس کے لیے آئندہ نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔